بڑے بھائی کی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ دل کی تکلیف تھی۔ علاج کے لیے ہم نے انہیں شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں داخل کرایا، تاہم تجربہ مایوس کن رہا اور میں نے اپنا بھائی گنوا دیا۔ موت کا کوئی بھی واقعہ ہو، عزیز و اقارب کا افسردہ ہونا تو فطری امر ہے۔ ان کے تعصف کی خصوصی طور پر وجہ یہ بھی تھی کہ وہ خود شعبہ طب سے وابستہ تھے۔ بیرون ملک پہلے طویل عرصے تک زیر تعلیم رہے اور بعد میں کئی سال وہیں پریکٹس بھی کرتے رہے۔ اسی بنیاد پر اپنے تجربات شیئر کرتے ہوئے بولے، بیرون ملک ہمارے پاس کوئی ایسا مریض آ جائے جس کو متعدد امراض ہوں، مثلا یورولوجی کا کوئی مسئلہ ہو، ساتھ ہی نیفرولوجی اور کارڈیولوجی کا بھی مسئلہ ہو، تو مختلف شعبوں کے ماہرین پر مشتمل ایک پینل بنا کر باہم مشاورت سے اس کی دیکھ بھال اور علاج کیا جاتا ہے۔ طریقہ کار کی حد تک شاید یہاں بھی ایسا ہی نظام ہوگا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ یہاں ڈاکٹر ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے خوفزدہ ہیں۔ اپنے بھائی کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ ہسپتال کے 2 ڈاکٹر اس فیصلے پر اتفاق نہ کر سکے کہ اس کے دل میں پیس میکر لگایا جائے یا نہ لگایا جائے۔ اسی گومگو کے دوران مریض کو اس وقت انفیکشن ہو گیا جبکہ وہ ابھی ICU میں ہی تھا۔ بالآخر ہم نے آخری کوشش کے طور پر پیس میکر لگوا لیا، لیکن میرا مریض بھائی بچ نہ سکا۔ کسی عام مریض اور اس کے لواحقین کو تو شاید اتنا دھچکا نہ لگتا، لیکن جس کا طب کے میدان میں اپنا تجربہ کئی دہائیوں پر مشتمل ہو، اس کے لیے تو یہ نہایت تکلیف دہ تجربہ تھا۔ تاہم اس افسوسناک تجربے سے خیر کا ایک پہلو بھی نکل آیا۔ بعض دوستوں سے بھائی کی بیماری، علاج اور پھر انتقال کا ذکر ہوا تو معلوم ہوا کم و بیش تمام ہی کو اپنے کسی عزیز کے حوالے سے ایسے کسی نہ کسی واقعے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور 3 ہم خیال دوستوں نے مل کر خود ایک ہسپتال کی بنیاد ڈال لی۔ دریافت کرنے پر بتایا کہ ہم ہسپتال کو غیر تجارتی بنیاد پر چلانا چاہتے ہیں۔ اب تک سارا خرچ خود دوستوں ہی نے اٹھایا ہے۔ اس وقت بھی یہی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ مریضوں سے محض علامتی طور پر معمولی فیس ہی لی جائے۔ اس معمولی فیس سے شاید تمام اخراجات پورے نہ ہو سکیں، لیکن دوسری جانب ادارے کو پائیدار بنیادوں پر کھڑا رکھنے میں بھی اس سے مدد ملے گی۔ یہ بھی ذکر کیا کہ محض عام بیماریاں ہی نہیں بلکہ ممکنہ حد تک تمام اہم شعبوں کے ماہرین کی مشاورت یہاں دستیاب ہوگی۔ یہی نہیں، ٹیلی میڈیسن کی صورت میں بیرون ملک سے بھی ڈاکٹروں کی خدمات حاصل ہوں گی۔ ان سے دریافت کیا کہ ہسپتال شہر سے دور قائم کرنے کی کیا حکمت ہے۔ بولے یہاں آس پاس علاج کی اچھی سہولت نہ ہونے کی بنا پر اکثر مریضوں کو بڑے شہروں تک جانے میں اخراجات کرنا ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اتنے اخراجات ہر ایک کے بس میں نہیں، اور اس سے بھی زیادہ بات یہ ہے کہ ان کے ہر ایک کے پاس تو ان شہروں میں قیام و طعام کا بندوبست بھی آسان نہیں ہوتا۔ یہ بھی بات اہم ہے کہ علاج میں تاخیر ہو جاتی ہے اور یہ تاخیر کئی بار مریض کے لیے خطرناک ہو جاتی ہے۔ اپنی نوعیت کا یہ شاید انوکھا واقعہ نہیں کہ بیرون ملک کی آسان اور پرتعیش زندگی کو چھوڑ کر واپس آ جایا جائے اور یہاں بھی دور دراز علاقے میں آباد ہو کر ایک نیا چیلنج قبول کر کے اثر نو زندگی شروع کی جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس رائے سے اتفاق کیا کہ ہاں، یہ فیصلہ اس قدر آسان نہیں ہوتا اور نہ ہی ہمارے لیے آسان تھا۔ تاہم تصویر کا ایک اور رخ انہوں نے گفتگو میں واضح کیا۔ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے بولے، جاننے والے کئی بزرگوں اور دوست احباب کی تدفین دیار غیر میں ہوئی۔ وہاں کا اپنا طرز زندگی ہے، مجھے لگتا ہے وہ زندگی کے آخر ایام کے مزے نہ لے سکے اور اس سے بڑھ کر اپنے علاقے اور یہاں کے لوگوں کی خدمت نہ کر سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس علاقے میں ہم پیدا ہوئے، پلے بڑھے، کچھ اس کے لیے بھی کریں۔ اپنی یا بچوں کی تعلیم اور روزگار، غرض جس مقصد کے لیے بھی ہم بیرون ملک گئے تھے وہ پورا ہو گیا، تو اب ہمیں لوٹ آنا چاہیے۔